السلام علیکم۔ اس زمین پر پورے کرۂ ارض پر جو انسان بستے ہیں زیادہ سے زیادہ قد و قامت جو ہے 7 فٹ تو بہت کم ہوتی ہے۔ پوری زمین پر کوئی چند ہی لوگ ہوں گے جو 7 فٹ کے ہوتے ہیں، 6 ساڑھے 6 فٹ کے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ نارمل 5 سے 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے۔ وزن میں 200 250 300 پاؤنڈ کا ہو جائے گا کوئی، اس سے زیادہ بڑے انسان نہیں ہوتے۔ مگر یہی انسان اس زمین پر رہتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا سرکس میں شیروں کو بھی اپنے ہاتھ پر نچاتا ہے۔ یہ اس میں اتنی قوت ہے، اتنی صلاحیت ہے، اللہ نے اتنی استعداد دی ہے کہ شیر جیسے وحشی کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ غالباً تھائی لینڈ کا ایک ملک ہے جہاں پر ہاتھی، دیکھیے شیر سے بھی بڑا جانور ہے، ایک ہاتھی اگر ہو تو میرے خیال سینکڑوں انسانوں کے برابر اس کا وزن ہوتا ہوگا نا۔ وہاں کے رہنے والے جنگل میں جب لکڑیاں کٹتی ہیں، ہاتھیوں کے ذریعے ان لکڑیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ یہ انسان اکیلا بیٹھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، ہاتھی کے یہاں پر بیٹھتا ہے، وہ چھوٹا سا کانکس اس کے پاس ہوتا ہے، ہاتھی اس کے قابو میں رہتا ہے۔ اور جو گھر کے ہمارے چوپائے ہیں، بھینس ہے، بیل ہے، گائے ہیں، یہ بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں مگر یہ بھی ہمارے قابو میں رہتی ہیں۔ یہ ایک انسان ہے، ان سب کو قابو کیے رکھتا ہے۔ یہ ساری تمہید کیوں باندھی میں نے آپ کو؟ یاد رکھیے، مطلب بات کرنے سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں اسے تمہید کہتے ہیں۔ ایک دم ہی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مقرر نے، کسی خطیب نے خطاب شروع کیا ہوا ہو اور وہ دھڑا دھڑ جو اپنے موضوع کی طرف فوراً آ گیا ہو۔ یہ یعنی کیا کہنا چاہیے، ایک طریقہ ہے گفتگو کا نا، تو تمہید بھی اس کا ایک طریقہ ہے گفتگو کا نا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ یہ انسان اتنے بڑے بڑے جانوروں کو، وحشی جانوروں کو قابو کر سکتا ہے، مگر ایک چیز اس کے قابو میں نہیں آتی، یہ خود اس کے قابو میں آ جاتا ہے، اور وہ ہے اس کا نفس۔ یہ نفس، حالانکہ دیکھیے میرا 6 فٹ کا جسم، 5 فٹ کا جسم، میں خود نفس نہیں ہوں، میں تو ایک جسم ہوں۔ زندگی روح کی صورت میں مجھ میں موجود ہے، اور اللہ نے نفس ہم پر رکھا ہے نا، اور اللہ نے فرمایا اس نفس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ مجموعی طور پر وہ نفس جو انسان کی ایگو ہے، جو انسان کی میں ہے، جو چاہتی ہے کہ اچھل اچھل کر باہر نکلے، جو اگر پڑھا لکھا شخص ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے باتیں کر رہے ہوں انہیں خاموش کر کے میں خود بولوں، میں انہیں بتاؤں کہ میں کتنا بڑا علامہ ہوں، مجھے کتنی باتیں آتی ہیں ہر سبجیکٹ کی۔ اگر میں کھلاڑی ہوں کرکٹ کا، ہاکی کا، تو کوشش کروں گا کہ میں ہی بولتا رہوں۔ یہ اس کا نفس ہے اندر سے جو اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ اس کا نفس ہے جو اللہ کے خلاف اسے کھڑا کرتا ہے، کیونکہ اندر سے اس کی طاقت ہے، اور یہی ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا۔ اندازہ لگائیں، اللہ نے انسان کو اتنی قوت دی کہ وہ ان بڑی بڑی چیزوں کو، کائنات کو تسخیر کر رہا ہے، مگر نفس کے سامنے وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے قابو میں رہتا ہے اس کے نا۔ یہ بات اس لیے کی میں نے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے، مگر تھوڑی سی بات میں اس لیے لیا ہوں یہاں پر کہ حدیث علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ نفس کی قوت کو ظاہر کیا نا، کہ اس پر کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ گفتگو میں نے اس لیے شروع کی کہ جیسے ہی میں وطن عزیز پہنچا، کراچی میں تھا، ایک سڑک سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو الحمدللہ زندہ ہیں، ابھی بہت بڑا فلاحی کام کر رہے ہیں، اور ان کی گاڑیوں پر اور جہاں جہاں بھی ان کی کمرشل لگے ہوئے ہیں ان کا فوٹو ضرور لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی فلاحی کام ان کے فوٹو کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ بھائی عمل تو وہ ہے جو میرا اللہ جانتا ہے نا، میں کیا کر رہا ہوں،
کیسے کر رہا ہوں، چھپ کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، یہ سب میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی بھی بھلائی اگر میں کر رہا ہوں میرے رب کو معلوم ہے۔ پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں اعلان کر کے بتاؤں کہ بھائی میں ظہیر بھائی ہوں، سن لو ذرا، میرا یہ فوٹو وہاں لگا دینا، آپ چوک میں لگا دو ذرا۔ اس کا مطلب ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ظہیر بھائی کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، کمرشل ہو ظہیر بھائی کا نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ نفس کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے۔ میں ایک دوسرے نقطۂ نظر سے گفتگو کر رہا ہوں کہ کسی بھی نیک کام پر مجھے اپنا فوٹو چپکانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے آپ نا۔ جب سے پاکستان آیا ہوں وہ خاموشی نہیں ملے گی آپ کو میرے کسی بھی ولاگ میں، جو وہاں میں الگ کمرے میں بند ہو کر کرتا تھا۔ اس میں کوے کی آوازیں بھی آئیں گی، رکشے کی پھڑ پھڑ بھی آئے گی، گھر میں بولنے والوں کی آوازیں بھی آئیں گی۔ حالانکہ ان خواتین کو میں بتا بھی دیتا ہوں بھائی 5 منٹ دو مجھے، مگر الحمدللہ وہ خواتین ہی کیا بھائی جو بات کو سمجھ سکے نا، ان کی اپنی گفتگو چلتی رہتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ وہ نفس ہے، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہ، الحمدللہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کار خیر ہے، مگر اس میں میری تصویر کی یا ان کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ بات ہے جو میرے اور آپ جیسے لوگوں کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمارا نفس مجبور کرتا ہے ہمیں، کوئی بھی بھلائی کرنے کے بعد یہ نفس ہمیں کہتا ہے کہ اسے ظاہر کرو، آگے چڑھ کر بتاؤ کہ یہ میں تھا، آگے چڑھ کر بتاؤ یہ جو ان کے ہاں مہینے کا راشن جاتا ہے بھائی میں بھیجتا ہوں، اچھا ان کی بات کر رہے ہو، ہاں 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 وہ، یعنی میں اگر نہ بھی کہوں تب بھی آپ سمجھ جاؤ گے کہ ظہیر بھائی خود اپنا رجسٹر میں نام لکھوانا چاہ رہے ہیں نا۔ یہ اور اس کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ نیکی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک ہاتھ اگر آپ کا کر رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے وہ، کہ اللہ کو پتہ ہے یہ نیکی انسان کر رہا ہے، تو اسے اس نیکی کا مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات چھوٹی ہو جائے گی، اس وقت بہت شور ہے، میں اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں بھی کوشش کریں کہ ہر نیکی کرنے کے بعد اللہ کے لیے کریں اور دوسرے کو معلوم نہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔